سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، صحیح العقیدہ ہو، صاحب ایمان ہو۔ باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، عالم فاضل کتنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا، اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا، اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے۔ فرماتے ہیں تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے، کرتا کیا ہے، تو اپنے اعمال پہ غور کر اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں، یہ خون رسول ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ محمد قاسم کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں، انہیں برے اور غلط نام سے پکارتے ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر یہ لوگ محمد قاسم کو امام مہدی نہیں مانتے تو کم از کم مسلمان تو مانتے ہوں گے، اور یہ خود بھی جو برا بھلا کہنے والے ہوتے ہیں یہ خود اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی شان یہ نہیں کہ دوسرے کو برے نام سے پکارے، لہٰذا ان برے نام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے سنا ہے محمد قاسم کی زبانی کہ اس سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ مفتی منگ کے بارے میں آپ کو کوئی خواب آیا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بن گئی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے اس کے رد عمل میں ایک دوسری ویڈیو بنائی مفتی منگ صاحب نے، جس کے اندر اس نے محمد قاسم کا مذاق اڑایا تھا۔ تو ایک سائل نے سوال کیا محمد قاسم سے کہ کیا آپ نے اس کے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو محمد قاسم نے بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے کہ یہ شخص خود کو مفتی کہتے ہیں، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب اس کے پاس ایک خبر آ گئی تو اس نے بلا تحقیق اس کا مذاق اڑایا اور اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح جو لوگ برے کمنٹس کرتے ہیں اور برے میسج کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھائے ہیں، لیکن محمد قاسم نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے ذریعے یہ بھی بتایا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتا دوں، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح ہو جائے گی کہ یحییٰ سوئٹزرلینڈ سے ایک طالب علم جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو اس کی ایک دفعہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہا تھا کہ محمد قاسم کے خواب کے مطابق جو لوگ اس دنیا میں محمد قاسم کو جس نام سے پکاریں گے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو ان ناموں سے پکاریں گے۔ اب یہ ڈرنے کی بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے جو لوگ محمد قاسم کو برے نام سے پکارتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اگر میں آپ کے سامنے وہ باتیں ذکر کروں اور وہ نام ذکر کروں جو کمنٹس میں آتے ہیں، اور جو لوگ مختلف قسم بہت برے الفاظ استعمال کرتے ہیں محمد قاسم کے بارے میں، بہت نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں زبان پہ نہیں لا سکتا، تو انہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر وہ حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش تو رہنا چاہیے، لیکن وہ خاموشی کو بھی توڑتے ہیں اور اس سے آگے نکل کر محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جس نے محمد قاسم کو جس نام کے ساتھ دنیا میں پکارا ہو، قیامت کے دن اسے اس برے نام کے ساتھ سب کے سامنے پکارا جائے گا۔ تو یہ کتنی بدنامی اور بے شرمی ہوگی کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی ساتھی ہمیں برا نام سے پکارے اکیلے میں، اور جب وہاں حشر کا میدان ہوگا، جب ساری مخلوقات وہاں پر ہوگی، جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کسی کو برے نام سے پکارے جو اس نے محمد قاسم کو دنیا میں پکارا تھا اس نام سے، تو یہ کتنی بے شرمی اور کتنی بدنامی اور رسوائی ہوگی اس آدمی کی۔ تو لہٰذا ان باتوں سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا خوف کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ محمد قاسم پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے الفاظ سے، برے نام سے مت پکارو،
اور احادیث بھی یہی بتا رہی ہے کہ برے نام سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ تو پھر ایک مسلمان کو بلا وجہ جو اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو اس کو برے نام سے پکارنا یہ جرم در جرم ہے۔